السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل احمد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرمائی ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے انعام یافتہ لوگوں میں ہونے کی، اور اللہ کے غضب سے بچنے کی، اور بھٹک جانے والوں میں سے نہ ہونے کی۔ اسی کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ ہم اس کا جواب لیتے لیتے سورہ البقرہ میں آ گئے تھے جہاں پر انفاق کا خرچ کرنے کا مضمون ہے۔ ہم جان چکے آیت نمبر 254 سے 283 تک یہ مضمون چلے گا۔ 3 کیٹیگریز میں چلے گا۔ پہلی کیٹیگری ہے صدقات کی، چیریٹی کرنے کی، دوسری میں اللہ تعالیٰ نے ربا کے بارے میں بتایا، اور تیسری میں لین دین کے بارے میں ہمیں کیا خیالات رکھنے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ صدقے کا مضمون جاری ہے۔ آیت نمبر 260 سے ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم آیت نمبر 265 اور 266 کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، قرآن آپ کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ، ترجمے موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 260 سے 274 تک ہے، 260 to 274، جس میں صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ عظیم الشان خوش نصیبی ہمارے حصے میں آ رہی ہے یا نہیں، صدقات کرنے کی، اپنے مال کو خرچ کرنے کی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی، اور کیا ہمارا رویہ ٹھیک ہے اس بارے میں یا نہیں، کہیں ہم ان غلطیوں کو تو شکار نہیں ہو رہے جس کی بار بار اللہ نشاندہی کر رہا ہے۔ پچھلی سلسلے میں بات کی تھی، صدقہ کرنا ہے اور اپنا رویہ اس کے بعد ٹھیک کرنا ہے۔ بدلہ اللہ سے چاہیے آپ کو، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ کئی گنا بڑھ کر آپ کو مل جائے گا۔ اس سے بڑا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے، بشرطے کہ آپ اخلاص پر ہوں، بشرطے کہ آپ جن پر مال خرچ کر رہے ہیں جتلاتے نہ پھریں، ان کی بے عزتی کرتے نہ پھریں۔ اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے اگر تم نے جتلانا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرنی ہے، تو پھر بہتر ہے صرف بات اچھی کر لو، مال خرچ نہ کرو ان پر۔ پھر بتایا تھا کہ کیسی مثال ان لوگوں کی، ایسی مثال ہے جیسے چکنے پتھر پہ ایک ہی بارش سے ہر چیز دھل کے چلی جاتی ہے۔ آج جو آیتیں رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے 265 اور 266، 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ دیکھیں کتنی جھنجھوڑ دینے والی، کتنی پراثر مثالیں، اللہ کرے ہم سمجھ لیں۔ آیت نمبر 265، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَّبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ اللہ کی خاطر اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑی پر موجود باغ ہو، یعنی کہ بہت ہی شاندار قسم کا باغ، اس پر اگر بارش ہو جائے تو کیا دگنا اس پر پھل آتا ہے، کیا سبزہ آتا ہے۔ بارش نہ بھی ہو تو اگر ذرا سی پھوار بھی پڑ جائے تو پھر بھی اس پہ سبزہ لہلہاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ مکمل طور پہ باخبر ہے، جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تم بس اپنا اچھا عمل لے کر آؤ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تقویٰ یہی تو ہے، نہ اچھا عمل اللہ سے اوجھل ہے اس کا بدلہ لازمی ملے گا، نہ ہی کوئی برا عمل اللہ سے اوجھل ہے وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، پھر اس کا بدلہ ویسے ہی ملے گا۔ تو یہ شاندار مثال دی ہے کہ تم اگر اخلاص پر ہو، تمہارا رویہ ٹھیک ہے خرچ کرتے وقت، تو پھر یہ فصل کبھی رائے گا نہیں جائے گی، اس پر تو پھل آنا ہی آنا ہے۔ بارش زیادہ آئے تو بھی پھل، کم آئے تو بھی پھل، نقصان اس میں نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 266، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، انہار لہ، کہ تمہارے پاس باغ ہو جس میں انگور ہوں، جس میں کھجوروں کے باغات ہوں، اس میں پانی فراوانی سے موجود ہو، نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں اور بھی طرح طرح کے پھل ہوں، فاصابہ الکبر، وہ اس کی عمر جب بڑھ جائے ایسے شخص کی جس کے پاس یہ شاندار قسم کے باغ ہوں، اب جب عمر بڑھ گئی ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن ابھی اس کے بچے نحیف ہوں، کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس پہ مصیبت آ جائے، اس پہ آندھی طوفان آ جائے، اس باغ پر، اس کو آگ گھیر لے، بچے چھوٹے ہیں، عمر زیادہ ہے، کوئی اب بچانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں سے دیکھا جائے تو اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا جب تک اللہ ہی اس کی مدد نہ کر دے۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ ہم نے تمہیں مثالیں دے کے اللہ کہہ رہا ہے واضح کر دی ہے تاکہ تم ان پہ غور کر لو. تمہاری تو پوری زندگی گزر گئی، اپنے طور پہ تو تم نے زندگی گزار لی، دو کام کیے تو صدقات تم نے کیے نہیں، مال تھا پھر بھی نہیں کیا، اور کیا تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہے. اب مزید کچھ کر بھی نہیں سکتے، اب تو تمہارے جانے کا وقت آ گیا. مال ہے بھی تو اب تمہارے بس سے باہر کی بات ہو گئی ہے، جانے کا وقت آ گیا. اب پلٹ کے دیکھتے ہو تو کھیتی میں کچھ نہیں بچا، نہ ہی تمہاری اب کوئی مدد کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں. اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا. صدقہ یا تو تم نے کیا نہیں تھا، اور کیا تھا تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. یہ کھیتی تمہارے کسی کام نہیں آئی، تمہارا باغ تمہاری آنکھوں کے سامنے اجڑ گیا. دو مثالیں ہمیں دے دی ہیں. انفاق کا موضوع جاری ہے، ایک ایک آیت سمجھنے والی ہے. کاش کہ ایک ایک آیت ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کا علم اور عمل اپنا لیں. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، لوگوں کو جتلاتے نہ پھریں، بدلہ اللہ سے لینے کی امید اور توقع رکھیں، لوگوں سے نہیں، نہ ان کی بے عزتی کرتے پھریں. اللہ کرے ہم وہ باغ لگائیں اپنے اعمال سے جو پہاڑیوں پر ہوں، جن میں بارش ہو تو بھی وہ لہلہائیں، تھوڑی بارش ہو تو بھی وہ لہلہائیں. ہماری کھیتی ہمارے باغ ضائع نہ جائیں. ہمارا رویہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں تو جو کھیت لگائے تھے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اجڑ جائیں، اور نہ کوئی کھیت بچے، نہ کوئی بدلہ بچے، اور ہم مزید کچھ کر بھی نہیں چاہیں. اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جائے. اللہ میں محفوظ رکھے علم اور عمل کی غلطیوں سے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.